اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بات کی تصحیح بھی کرتے چلیں آگے۔ وہ ہم نے گزشتہ دنوں جب تذکرہ کیا کہ تربت کا، اور ہم نے کہا کہ جی وہ بحری مستقر ہے، لیکن نہیں، وہ بحریہ کا ہوائی مستقر ہے جہاں پہ ڈرون وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو بحری مستقر ہے وہ ہمارا وہ گوادر ہی ہے، اور گوادر کے اندر وہ ساری سہولتیں تھیں تو وہ ہم تھوڑی سی مکس کر گئے اس کو گفتگو کے اندر، ایسا لگا تو لوگوں نے تصحیح کی اور توجہ دلائی کہ یہاں پہ یہ جو تھا تربت والا، یہ ڈرون کا مستقر تھا، بحریہ اپنے ڈرون یہاں سے اڑاتی ہے۔ حالانکہ پسنی کا جو ایئرپورٹ ہے، ایئر اسٹرپ جو ہے، وہ بالکل سمندر کے کنارے کے اوپر ہے، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ تھوڑا سا ڈیپتھ میں رکھا گیا ہے، تو یہ بہت ضروری تھا اس کا تذکرہ۔ پاکستان جو ہے، کیا وہ سی پیک بچانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور چائنا کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کے ولاگ کے اندر، اور بڑی اچھی خبر ہے، آپ نے سننا ہے آخر تک۔ تاہم ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 2021 میں جو اٹیک ہوا تھا اسی بشام پہ، جہاں پہ یہ گزشتہ دنوں ہوا ہے، ایک اٹیک ہوا تھا، اور یہ بشام سے تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پہ کہا جاتا ہے۔ سب پہاڑی علاقوں کے اندر ہوائی فاصلے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن زمینی فاصلے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس خودکش حملے کے اندر 10 چینی انجینئر اور 4 پاکستانی جو تھے مارے گئے تھے، اور اس کے بعد اب یہ حملہ ہوا ہے جس میں 5 چینی انجینئر، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے، اور ایک ڈرائیور جو ہیں وہ قتل کیے گئے ہیں۔ یہ 26 جنوری کو اٹیک ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ چین کی سفارت خانے میں جاتے ہیں، وہاں پہ ان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد وزیر داخلہ بھی گئے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے، ان کے قائم مقام امیر جناب لیاقت بلوچ صاحب گئے ہیں۔ اس کے بعد اور بھی دیگر بھی جو پارٹیاں ہیں وہ بھی ایز این اینٹیز جانا شروع ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے علاوہ باقی سب جائیں گے، اور پی ٹی آئی چونکہ سی پیک کی مخالف ہے اور ان کی پالیسی بھی ہے، انہوں نے اپنی حکومت کے دوران سی پیک کے اوپر کام روکا تھا اور اس کو گالم گلوچ بھی کی تھی۔ پھر سی پیک کا وہ ڈیٹا جس کے حوالے سے ہماری باقاعدہ کمٹمنٹ تھی چائنیز کے ساتھ کہ یہ ڈیٹا کسی تیسرے ملک کے ساتھ شیئر نہیں ہوگا، انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے نام کے اوپر امریکن سے وہ ڈیٹا جو تھا وہ شیئر کیا تھا۔ لہٰذا آئی ایم ایف کی جو تازہ ترین ڈیل ہوئی ہے، اس ڈیل کے اندر جو ہے وہ یہ بات ہم سے لکھوائی گئی ہے، پاکستان کے آئندہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی ترقیاتی پروگرام جو ہوگا، اس میں سے کوئی پیسہ جو ہے وہ سی پیک کے کسی پروجیکٹ کے لیے ایلوکیٹ نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ کے اوپر رہے۔ تاہم سی پیک جو تھا جی وہ ہو گیا، سسپینڈ کیا تھا اس پی ٹی آئی نے، تو وہ تو نہیں جائے گی۔ اب اس کے نتیجے کے اندر چین کے دفتر خارجہ کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آتا ہے، اور اس کے اوپر جناب حسین حقانی صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ فکرہ پھینکا۔ انہوں نے کہا یہ سٹیٹمنٹ اسی طرح کا سٹیٹمنٹ ہے جب امریکہ جب افغانستان میں تھا اور پاکستان میں لاجسٹک سپورٹ کے لیے اس کے پاس اڈے تھے، اور جب ان اڈوں پہ اٹیک ہوتا تھا تو جس طرح کا بیان جو تھا وہ امریکنز کا آیا کرتا تھا، اسی طرح کا یہ بیان اس وقت چائنا کی طرف سے آیا ہے۔ تو بڑی الفاظ کے اندر یکسانیت اور سملیرٹی انہوں نے ڈھونڈی ہے، اور چین کے سفیر جو ہیں وہ پہلی فلائٹ پکڑتے ہیں۔ فلائٹ کیا ہوتی ہے؟ ہیلی کاپٹر دیا ہوگا ان کو، تو فلائٹ پکڑتے ہیں اور وہ یہ جو پروجیکٹ ہے داسو کا، اس کی پلیس کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور پلیس کے اوپر پہنچ کر وہ جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے چین کے کام کرنے والے انجینئر سے اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے وہ کتنی گہری ہے اور کتنی گوڑی ہے، کتنی مضبوط ہے، اور جناب بحیرہ عرب سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے اور ہمالیہ سے بلند ہے۔ وہی سارا کچھ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کم بند نہیں کرنا۔ یہ وہ فکرہ تھا ان کا
جو کہ ہمارے دل کو تراوٹ کا باعث بنا کہ اس کا مطلب ہے کہ سی پیک بچ گیا۔ لیکن اس کے اگلے دن ہی ایک نوٹیفیکیشن اخبارات کے اندر شیئر کیا جاتا ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ تربیلا کی 5ویں ایکسٹینشن، جو کہ میرے ذاتی خیال کے اندر بہت بڑی تباہی ہے، اور اس بیوروکریٹ کو یا اس جرنیل کو جس نے یہ کروانے کی اپروول لی ہے اس کو باقاعدہ گولی کا آرڈر ہونا چاہیے، کیونکہ 4تھی ایکسٹینشن کے بعد ہی تربیلا میں کوئی پانی نہیں بچتا۔ یہ 5ویں ایکسٹینشن ہوگی تو تربیلا پھر پاس تھرو ہی بن جائے گا کہ جتنا پانی آیا کرے گا اتنا آگے گزر جایا کرے گا۔ تربیلا کے اوپر اتنی ایکسٹینشنیں لگانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ یہ اٹھا کے کہیں آپ کسی درائے سوات پہ لگا لیتے، کوئی ادھر ادھر کنار پہ لگا لیتے، کوئی میرا مطلب ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں اتنے پلیسز تھے وہاں پہ لگا لیتے۔ یار آپ نے پکڑ کے، اب ایک ہی ڈیم بچا ہے ہمارے پاس تربیلا کا، مانگلا کی تو کیپیسٹی تھوڑی سی کم رہ گئی ہوئی ہے، وہ تو ویسے بھی چھوٹا ڈیم ہے، تو تربیلا بچا ہے اس کو بھی پاس تھرو ڈیم بنا دیا جنرل مزمل صاحب نے، جن کے خلاف آج کل نیب نے نوٹس جاری کر رکھا ہے کرپشن کا۔ اس کے بعد جناب وہ 5ویں ایکسٹینشن پہ کام کرنے والی جو چینی کمپنی ہے اس نے غیر معینہ مدت تک اپنا کام ملتوی کر دیا ہے۔ ہم نے جب اس کی تحقیقات کی یا متعلقہ لوگوں سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ بیسیکلی جو وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے سیکیورٹی چیکس کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس کے پیش نظر فی الحال تمام ورکر کو باہر نکال دیا ہے، اور پھر اب ہر ایک کی سیکیورٹی چیک وغیرہ کرنے کے بعد اس کی پوری رپورٹ لینے کے بعد دوبارہ اس کی طرف آئیں گے۔ کام بند نہیں ہوا لیکن معطل ہوا ہے، تو معطل ہونے کی وجہ بنیادی طور پہ یہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چائنا جو ہے اس نے پاکستان کی مجبوری کو اور ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ آپ کو ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو 2021 میں حملہ ہوا تھا اس کے مجرم فوری طور پہ گرفتار ہو گئے تھے۔ میڈیا کو بتایا 2 لوگ پکڑے گئے ہیں، لیکن ہمارے دوست ممتاز بھٹی صاحب کی اطلاع ہے کہ 8 لوگ پکڑے گئے تھے، اور ان کو 516 سال کی سزائیں سنائی گئی ہوئی ہیں، اور وہ اس وقت جیل میں سڑ رہے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق یہ جو لوگ ہیں جو کہ اس وقت اس حملے کے اندر ملوث ہیں، ان تک بھی قانون کا ہاتھ کسی نہ کسی طور پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ ٹی ٹی پی سوات کی کارروائی ہے، ملا فضل اللہ والے جو ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلے یہ لوگ جو ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب کے دور میں افغانستان سے واپس لا کے بسائے گئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے 4200 لوگ ہیں، کچھ کا خیال تھا 4200 خاندان ہیں۔ تو بہرحال یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور وقتاً فوقتاً یہ پہاڑیوں سے نیچے اتر کے یہ لگا لیا کرتے تھے ناکا شاکا، اور لوگوں کی گاڑیاں چیک ویک بھی کیا کرتے تھے، اور اپنا اس میں سے حصہ بھی وصول کرتے تھے، خاص طور پہ مال گاڑی میں، مطلب ٹرک وغیرہ کے اوپر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جی جن کے اوپر جو ہے وہ جن کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور ان میں سے متعلقہ لوگوں کو بڑی صفائی کے ساتھ چن لیا گیا ہے یا اٹھا لیا گیا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے اندر یا کچھ ہی گھنٹوں کے اندر آپ کو یہ اطلاع مل جائے گی کہ ان کی گرفتاری جو ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال۔ یوں ہم بڑے آسانی کے ساتھ سی پیک جو ہے وہ بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تھینکس ٹو چین بہادر۔ اب دیکھیے چین کے کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کا، پاکستان کا یا پاکستان کے کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کا چین کا پہلا دورہ کب ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔